وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المثل الزخم قال أين السائل قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أألا أفكر مني یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما بین لإبتیہا یرید الحرتین اہل بیت افکر من اہل بیت فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ ثم قال اطعمه اهلك رواه البخاری و مسلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث پاک کی میں نے تلاوت الفاظ آپ کے سامنے آ چکی ہیں. توجہ فرمانا, بڑا عجیب و غریب روحانیت پیدا کرنے والا اس کے اندر مسئلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, روایت ہے, فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس, ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ لگا ہوا ہے, جیسے تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے. اب ہمارا یہ تعلیم کا حلقہ ہے, آپ سب تشریف فرما ہیں, بیٹھے ہیں, حدیث پاک سن رہے ہیں. آپ کا مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے. جس مجلس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے وہاں رحمت ہی رحمت, برکت ہی برکت. فرمایا کہ اسی اثناء میں اذ جاءہ رجل, ایک صحابی تشریف لے آئے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا, حضور ہلک تو, میں تو ہلاک ہو گیا, میں مر گیا, ہلاک ہو گیا میں. آپ نے پوچھا قال ما لک, کیا ہوا, کون سی ہلاکت ہے, کیا واقعہ پیش آیا. توجہ, وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں, آپ سمجھ جائیں, آپ سمجھ گئے. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو صائم تھا, روزہ دار تھا, اور پھر تو نے اپنے روزے کو عمدن توڑ دیا, کیونکہ روزہ نام اسی کا ہے کہ کھانا بھی ترک کرو, پینا بھی ترک کرو, بیوی سے بھی دور رہو. تو عمدن ارادتن آپ نے یہ عمل کیا ہے. تو ہل تجد رقبتن, تیرا کوئی غلام ہے,
اس غلام کو اس سے فدیہ میں آزاد کرو. اللہ، رمضان کا ایک روزہ عمدن توڑا، تو عمدن جب توڑا تو نے تو غلام آزاد کرنا پڑے گا. قال اللہ، میں تو کسی غلام کا مالک نہیں، کسی گردن کا مالک نہیں. رقبہ کہتے ہیں گردن کو، تو گردن سے پورا جسم عربی زبان میں اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو فرمایا ہر تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، عمدن روزہ توڑا جائے. تو دوسرا کفارہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو 2 مہینے لگاتار درمیان میں ایک روزہ بھی نہیں توڑنا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھ، پھر ایک روزے کا فدیہ کے عوض بنے گا. اللہ اکبر! رمضان کا روزہ کتنا قیمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر رمضان کے 2 مہینے کے لگاتار، اگر بیمار ہو کر درمیان میں روزہ ٹوٹ گیا تو اکثر 2 دن رکھنا پڑے گا. اب بڑا مسئلہ یہ انسان میں بیماری، تکلیف، کوئی ایسی چیز ہی پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا متتابعین کے معنی یہی ہے کہ لگاتار درمیان میں کوئی روزہ چھوڑنا نہیں. تو وہ کہنے لگا قال اللہ، حضور میرے اندر تو قوت طاقت نہیں ہے، میں رمضان کے روزے رکھ رہا تھا، تو رمضان کے روزوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آ گیا تو 2 مہینے لگاتار کیسے روزہ رکھوں گا. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قوت اللہ نے دی تھی. کھجور میں اللہ نے بڑی قوت طاقت، 2 کھجوریں 4 کھجوریں، جب غریب ہے فقیر ہے کیا ملتا ہے، 2 4 5 کھجوریں مل گئی، اونٹنی کا دودھ پی لیا، بکری کا دودھ پی لیا. لیکن قوت طاقت کا آپ اندازہ لگائیں. فرمایا 1 مہینے کے روزے رکھ رہا تھا تو یہ حال ہو گیا. 2 مہینے دوسری حدیث پاک میں آتا ہے. فرمایا کہ ہر تجد اطعام 60 مسکینا. اب تیسرا کفارہ 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلا. یہ تیسرا کفارہ ہے. غلام آزاد کر، نہیں قوت نہیں. 2 مہینے لگاتار روزے رکھ، نہیں طاقت نہیں کر سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، لا اس کی طاقت کی نہیں. آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ صحابی بیٹھ گئے اسی انتظار میں. ومکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بھی توقف کی. آپ ہی بیٹھے ہوئے صحابہ، مجلس لگی ہوئی ہے، تعلیم، تربیت، گفتگو، مسائل پوچھے جا رہے ہیں کہ ایک صحابی آ گئے. فبینا نحن علی ذلک، اسی طرح ہم اپنی حالت پر بیٹھے رہے. اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأرق فیہ تمر، ایک ٹوکرا آ گیا. اللہ، یہ کتنی تھی؟ تو فرمایا اس ٹوکرے کے اندر 30 ساڑھے 3 شہر کا ہوتا ہے. 30 کھجوریں اس ٹوکرے میں تھی. آپ اس کی تعریف کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، والعرق المثل الرحم، بڑی زمین تھی جس کے اندر 30 کھجوروں کی گنجائش ہے. جب آ گئی یہ آپ کے پاس کھجوریں آ گئیں، آپ نے فرمایا اے سائل، وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اللہ اکبر. وہ صحابی آ گئے. قال انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا اب یہ قبول کر. اللہ، 30 یہ ٹوکرا کھجوروں کا قبول کر لے. خود حاضر،
فتصدق بھی، اور پھر یہ ٹوکرا جو ہے اس کا صدقہ کر، یہ صدقہ کرے گا تیرے روزے کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اللہ، دیکھو اللہ نے وہی انتظام کر دیا، لیکن اگلی بات سننے کے قابل ہے۔ توجہ، توجہ ہے، توجہ بھی، توجہ 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 ہونی چاہیے۔ کہنے لگا وہ صحابی، اس نے عرض کیا، فقال الرجل، اس صحابی نے عرض کیا، الا اشکر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں سب سے زیادہ فقیر ہوں؟ کیا افکر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے افضل بہت فضیلت والا مانا یہ کیا جاتا ہے، یہاں بھی افکر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، میں بہت فقیر ہوں، بڑا ہی نادار ہوں، کیا مدینہ طیبہ کے دو کنارے پوری بستی کے شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں، میں تو فقیروں میں سے بھی اور افقر ہوں، بہت محتاج ہوں۔ کیا افقر ہے فقیروں پر؟ میں کیسے خرچ کروں گا، کیسے صدقہ کروں؟ اللہ اکبر، فواللہ ما بین لیلتیہا، اللہ کی قسم مدینہ طیبہ کے دو کناروں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو افقر من اہل بیتی، میرے گھر کے میرے اہل عیال سے زیادہ فقیر کے محتاج ہو۔ اللہ، میں تو سب سے زیادہ فقیر ہوں۔ فضحک النبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحک فرمایا، ہنس پڑے۔ میں نے پہلے بتلایا تھا 3 لفظ ہے عربی زبان میں، ایک ہے تبسم، ایک ہے ضحک، ایک ہے قاقا۔ تبسم تو یہ ہوتا ہے کہ صرف ہونٹ کھلے، چہرہ کھل جائے، اس کو تبسم کہتے ہیں، آواز نہ ہو، یعنی آواز پیدا۔ ضحک کہتے ہیں کہ آواز بھی پیدا ہو لیکن خود سنے، قریب والا ساتھی نہ سنے، یہ ضحک ہے۔ قاقا کسی کہتے ہیں کھل کھلا کر ہنس پڑا، خود بھی آواز سنی اور ساتھ والے نے بھی آواز سن لی۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے تبسم ہو جائے، کوئی بات یاد آئی جاتی ہے، انسان ہے تو اللہ نے بھی ہر آدمی کو دماغ جو ہے یہ کیا ہے، کمپیوٹر ہی ہے۔ اگر ضحک ہو جائے پھر بھی نماز میں کوئی فطور نہیں، اگر قاقا ہو جائے، آواز نکل گئی، اب نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا، وضو بھی کرنا پڑے گا، نماز دوبارہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے اس سوال کی وجہ سے، اس واقعے کی بنا پر آپ نے تبسم فرمایا کہ کتنا فقیر ہے، کتنا فقیر ہے، اور اس سے روزہ بھی کس انداز سے ٹوٹا ہے۔ تو آپ نے تبسم فرمایا، ضحک فرمایا، حتی بدت انیابہ، دیکھو یہ سامنے جو 2 دانت ہیں نا بڑے، ان کو سنایا کہا جاتا ہے۔ تو اوپر والوں کو عربی زبان میں سنایا الیا، نیچے والوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں، اور پھر ساتھ والے جو دانت ہیں نوک دار، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ جب آپ تبسم کریں تو ساتھ والے 4 دانت تک کھل جائے تو یہ تبسم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حدیث پاک میں موجود ہے آپ کے خصائل، اور آپ کے خصائص میں سے کہ آپ تبسم فرماتے ہمیشہ۔ جب بھی کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو آپ ہر وقت تبسم ہی تبسم، دیکھتے ہی صحابی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جنہوں سے اپنی پنجابی چینل جی
اے ساتھی سادہ بڑا ہس مکھ ہس مکھ ہر ویلے چہرہ کھلا رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زبان کے اندر ہس مکھ آنے والے صحابہ لوگ وفود آتے تھے, دیکھتے ہی روحانیت ان کی بڑھ جاتی تھی. لیکن یہ معاملہ کہ آپ زہد فرمائیں دانت انیاب بھی ظاہر ہو جائیں گے کبھی کبھی ہوتا تھا. تو اس واقعے سے تعجب ہوا, تعجب ہونے کے بعد آپ ہنسے تو آپ کے انیاب بھی نظر آ گئے. آپ نے فرمایا اطعمہ اہلک, یا پھر تو بہت فقیر ہے, نادار ہے, اور تیرا کفارہ اپنے بچوں تو بھی کھا, تیری بیوی بھی کھائے, تیرے بچے بھی کھائے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اب اگر کسی کا واقعہ ہو, یہ صرف خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خصوصیت دی. آپ سارے ہیں, آپ پیغمبر ہیں, آپ نبی ہیں, رسول ہے, اس کو یہ رخصت دی ہے. اس حدیث پاک کو کوئی سامنے رکھ کر کوئی فقیر آج یہ کہہ دے کہ میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں, نہیں, اب عمل نہیں ہو سکتا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. کوئی بڑے سے بڑا پیر, مرشد, محدث, استاد الحدیث, مفتی, وہ آج کسی فقیر کو نہیں کہہ سکتا چل یہ میں نے تجھے دے دیا, مرید آئے انہوں نے مجھے یہ دانے دے دیے, چاول دے دیے, آٹا دے دیا, یا تو گھر میں کھا لے کفارہ ہو جائے گا. نہیں, یہ اس کی خصوصیت ہے, صرف اس کی خصوصیت تھی. آج اگر فقیر سے فقیر ہو, اس سے یہ عمل صادر ہو جائے گا تو وہی 3 کفارے. غلام تو ہے کوئی نہیں اب دنیا میں, سب آزاد ہے, احرار, آزاد ہی آزاد ہے. اب 2 مہینے لگاتار روزے رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 60 مسکینوں کے کھانے کی قیمت فقیروں کو دے دی, ضرورت مندوں کو دے دی, پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ اس صحابی کی خصوصیت تھی. فرمایا قال الزہری کان ھذا خاصا بذلک الرجل. فرمایا یہ اسی صحابی کے ساتھ یہ واقعہ مخصوص ہے. اللہ اکبر. اور بات فرماتے ہیں کہ یہ ابتدا میں حکم تھا وکیلا منسوخ, بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں رخصتیں دی, نرمیاں دی, لیکن جب جب بھی اللہ کا قرآن اترتا رہا تو اس میں سختیاں آتی رہی. ابتدا میں دیکھو نماز میں سلام کلام بھی جائے, السلام علیکم حدیث پاک میں موجود ہے, لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ یہ نماز ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے. اب کوئی سلام, کوئی کلام, کوئی پیغام کسی کو نہیں دیا جا سکتا, نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے یہ ابتدائی اسلام کا حکم تھا, یہ منسوخ ہو گیا. اس لیے اگر یہ واقعہ اب پیش آ جائے گا تو اس کو وہی 2 کفارے ہیں, یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. سبحان اللہ. نمازیوں نے کل بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے ہماری نماز عید الفطر اسی مسجد میں ادا ہوگی تو 8:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. آپ نمازی ہیں, ہمیشہ آپ 7:45 بجے پہنچ جائیں انشاءاللہ. میں نہیں, پرانے جو مسجد میں وہی پرانا چل رہا. ہماری مسجد میں جو وقت ہے وہی پرانا ہے, نیا نہیں. جتنی مساجد ہے یا جتنے دینی مدارس ہیں ان میں پرانا وقت چلتا ہے, کسی نے کوئی تبدیل نہیں کیا.
نیا وقت صرف دفاتر میں، سکولوں میں، کالج میں، دفاتر میں وہ نیا وقت چلتا ہے جو ان کے ساتھ متعلق ہے، انہوں نے اپنی گھڑی وہ نئے وقت کے مطابق، ہمارے عام گھروں میں بھی، عام گھروں میں وہی پرانا وقت چلتا ہے، تو 8:15 بجے پرانے تو 9:15 بجے نئے، انشاءاللہ پھر 8:15 ہو جائیں گے تو 1 منٹ پہلے بیان تقریر میں ختم کر دوں گا اور نیت وغیرہ صفحے بنائی جائیں گی اور ہماری 8:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے جو پرانے آپ نمازی ہیں نا، 7:45 بجے آپ جلدی، ہاں جی، بچے تو غسل کریں گے، آدھا گھنٹہ غسل میں لگاتے ہیں، آپ سیانے ہیں ماشاءاللہ، جلدی غسل کر کے کپڑے بدل کر 7:45 بجے آپ تشریف لے آئے، اللہ پاک برکت دے گی۔ تو اگر کل عید ہو گئی تو پھر صبح کی نماز ہوگی 5:20 پر، ہے جی 5 ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے 10 منٹ کم 5 پر، اب آدھا گھنٹہ ہم نے بڑھا دیا 5:20 پر، غالباً 5 منٹ کم 6 پر شروع ہوتا ہے، کیوں جی اتنی ہے نا، 6 بجے ہے، 6 بجے ہے، تو اگر 6 اچھا تو پھر 6 بجے 25 منٹ کر لیتے ہیں، 5 منٹ، ہاں جی 25 ٹھیک ہے، 25 کر لیں، 25 منٹ پر یہاں وقت بدل جائے گا، لیکن بدلے گا شام کے وقت، ابھی تک تو جب اعلان ہو جائے گا تو غالب گمان تو یہی ہے کہ کل بھی عید ہو جائے گی، سعودیہ میں عید ہو گئی، تو اس لیے انشاءاللہ تو اللہ چاند نظر آ گیا تو 5:25 پر ہماری صبح کی نماز کھڑی ہوگی، اللہ پاک آپ کے روزے قبول فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں اس کے ساتھ ہی مسجد کی تعمیر مینار بننے والا ہے، ہمارے حاجی نثار صاحب نے، رانا نثار صاحب نے 5,000 روپے کا وعدہ کیا تھا، اب انہوں نے دے دیا ہے کہ رمضان کے اندر ہی میرے یہ آپ قبول کریں تاکہ ثواب مجھے اللہ رمضان کا دے۔ اور دوستوں نے بھی کچھ نام لکھائے تھے، آپ حضرات جو ہیں مزید آج آخری دن ہے، ہو سکتا ہے آخری دن ہو تو مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں کوئی تعاون کر دے تاکہ ہم رسید دے دے، اللہ برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم انت الصلاۃ ومنک الصلاۃ وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔